تعلقات میں مرد اور عورت اتنا مختلف کیوں سوچتے ہیں اور ان کا برتاؤ اتنا الگ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے۔ بالکل، اور ہم اکثر اس کا جواب ثقافت میں یا پرورش میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس کی جڑیں اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ہوں؟ بالکل، اور آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں، ایلن اور باربرا پیس کی Why Men Want Sex and Women Need Love، وہ یہی کہتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فرق صرف معاشرتی نہیں بلکہ یہ لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ یہ ہمارے ہارمونز میں، ہمارے دماغ کی ساخت میں، یعنی ہمارے بنیادی آپریٹنگ سسٹم میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن اسی آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنا ہے۔ یہ کسی پر الزام لگانے یا کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ اس یوزر مینول کو پڑھنے کی کوشش ہے جس کے ساتھ ہم سب پیدا ہوئے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو اور خود کو بھی تھوڑا بہتر سمجھ سکیں۔ چلیں اس مینول کا پہلا باب کھولتے ہیں، اور پہلا باب ہے محبت کا کیمیائی طوفان۔ محبت کا کیمیائی طوفان؟ واہ! کتاب کا دعویٰ ہے کہ محبت کوئی جادوئی احساس نہیں ہے جو بس آسمان سے اترتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت طاقتور بایولوجیکل پروگرام ہے، اور سائنسدانوں نے اس پروگرام کے 3 الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظاموں کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، 3 الگ نظام، یہ تو دلچسپ ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا نظام ہے شہوت یعنی لسٹ۔ یہ سب سے بنیادی جبلت ہے۔ سب سے بنیادی؟ جی، جسے ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن جیسے ہارمونز چلاتے ہیں۔ دماغ کے لیے یہ بھوک اور پیاس جیسی ہی ایک ضرورت ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، نسل کو آگے بڑھانا۔ یعنی یہ بالکل ایک حیوانی سطح کی خواہش ہے؟ لیکن ظاہر ہے محبت صرف اتنی سی تو نہیں ہے۔ جو فلمیں بنتی ہیں، شاعری ہوتی ہے، وہ تو دوسرے نظام پر ہوتی ہوگی۔ بالکل، اور وہ دوسرا نظام ہے رومانٹک محبت، رومانٹک لو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کی ساری توجہ وہ کسی ایک شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ذمہ دار ہے ڈوپامین، ایک نیورو ٹرانسمیٹر جو خوشی، توانائی اور انعام کے احساس سے جڑا ہے۔ ڈوپامین؟ یہ وہی کیمیکل نہیں جو نشاور چیزوں سے بھی خارج ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکٹر ہیلن فشر کی ایک مشہور تحقیق ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جب محبت میں گرفتار شخص کے دماغ کو سکین کیا گیا جی، تو وہ بالکل ویسا ہی روشن ہوا جیسا کوکین استعمال کرنے والے شخص کا ہوتا ہے۔ واہ! یعنی جب شاعر کہتے ہیں کہ محبت ایک نشہ ہے تو وہ لفظی طور پر سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دماغ کو ہائی جیک کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، لیکن یہ تو ایک طوفانی کیفیت ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ اس حالت میں تو نہیں رہ سکتا، تو پھر لمبے عرصے کے تعلقات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اور یہیں تیسرا نظام کام آتا ہے، وہ ہے طویل مدتی لگاؤ، لانگ ٹرم اٹیچمنٹ۔ اچھا، یہ وہ پرسکون اور گہرا احساس ہے جو ایک جوڑے کو ایک ساتھ رکھتا ہے، بچوں کی پرورش کے لیے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے لیے۔ اس کا تعلق ہے آکسیٹوسن جیسے ہارمون سے، جسے کڈل ہارمون بھی کہتے ہیں۔ کڈل ہارمون یعنی جو قربت اور اعتماد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر یہ کیمیائی طوفان اتنا طاقتور ہے تو پھر وہ جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ نام استعمال ہوا ہے، شگاتھون پیریڈ۔ اچھا، تو اس دوران ایک بہت ہی دلچسپ ہارمونل تبدیلی آتی ہے۔ تعلق کے بالکل شروع میں مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور عورتوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دونوں کی جنسی خواہشات تقریباً ایک ہی لیول پر آ جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں سب کچھ اتنا ہم آہنگ اس لیے لگتا ہے کیونکہ بایولوجی خود ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دور عام طور پر 3 سے 9 ماہ تک رہتا ہے۔ بس؟ جی، اس کے بعد ہارمونز اپنی ڈیفالٹ یعنی پرانی سطح پر واپس آ جاتے ہیں۔ مرد کا ٹیسٹوسٹیرون واپس بڑھ جاتا ہے اور عورت کا کم ہو جاتا ہے۔ اور تبھی وہ مشہور جملہ سننے کو ملتا ہے، تم بدل گئے ہو۔ بالکل یہ بات ہے۔ دراصل کوئی بدلا نہیں، بس ہارمونز کی پارٹی ختم ہو گئی ہے اور سب اپنی اصلی سیٹنگز پر واپس آ گئے ہیں۔ بالکل، اور اس کی ایک اور گہری کیمیائی وجہ بھی ہے۔ محبت کے اس ابتدائی جنونی مرحلے میں ہمارے دماغ میں سیروٹونن نامی کیمیکل کی سطح 40% تک گر جاتی ہے۔ 40%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔
اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ سیروٹونن کی یہی کم سطح ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جنہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یعنی OCD ہوتا ہے۔ سچ؟ جی، یہی وجہ ہے کہ نئے عاشق ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کا میسج چیک کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ جنونی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہر وقت میسج کرنے اور ملنے کی بے چینی ہوتی ہے، وہ دراصل ہمارے دماغ کی کیمسٹری کا کھیل ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں رہتا۔ تقریباً 12 سے 24 مہینوں کے بعد دماغ اس کیمیائی عدم توازن کو خود بخود ٹھیک کر لیتا ہے۔ اچھا، سیروٹونن کی سطح نارمل ہو جاتی ہے، جنون کی دھند چھٹتی ہے اور حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے مصنفین مشورہ دیتے ہیں کہ شادی جیسے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے کم از کم 2 سال انتظار کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا فیصلہ ڈوپامین اور کم سیروٹونن کے نشے میں نہ ہو۔ بالکل۔ یہ کیمسٹری کی بات تو حیران کن ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارے دماغ کی ساخت یعنی اس کی وائرنگ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کتاب میں مردانہ دماغ کو ایک ایسے گھر سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں بہت سے چھوٹے الگ تھلگ کھانے یا باکسز ہیں۔ باکسز؟ جی، ایک باکس کام کا، ایک فیملی کا، ایک دوستوں کا، ایک گاڑی کا، اور اصول یہ ہے کہ مرد ایک وقت میں صرف ایک ہی باکس میں ہوتا ہے۔ اور ان باکسز کو آپس میں جوڑنے والی تاریں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ بالکل، ان خانوں کو جوڑنے والی مرکزی کیبل، جسے کارپس کلوسم کہتے ہیں، عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں چھوٹی اور کم گنجان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مرد مونو ٹاسکنگ یعنی ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دینے میں بہتر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب وہ ایک کھانے میں ہوتے ہیں تو باقی دنیا ان کے لیے تقریباً بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک بات جو مجھے کتاب میں بہت دلچسپ لگی، وہ خالی کمرے یعنی نتھنگ روم کا تصور ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، یہ بالکل سچ ہے۔ مردانہ دماغ میں ایک ایسا خانہ بھی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا پسندیدہ خانہ ہے۔ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ وہاں جا کر ذہنی طور پر کچھ نہیں سوچتے۔ یعنی یہ سچ ہے؟ جب کوئی مرد خلا میں گھور رہا ہوتا ہے اور اس کی ساتھی پوچھتی ہے کیا سوچ رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کچھ نہیں، تو وہ سچ بول رہا ہوتا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں وہ واقعی سچ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ تو تعلقات کی آدھی لڑائیاں ہی ختم کر دے۔ بالکل، جبکہ اس کے برعکس عورت کے دماغ کو ایک سپر ہائی وے سے تشبیہ دی گئی ہے، جہاں ہر چیز ہر دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ سپر ہائی وے؟ ان کا کارپس کلوسم بڑا اور زیادہ کنیکشنز والا ہوتا ہے۔ جذبات، خیالات، کام، رشتے، سب ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ملٹی ٹاسکنگ میں قدرتی طور پر بہتر ہوتی ہیں۔ تو ہمارے دماغ کی وائرنگ اور کیمیکلز ہمیں ایک خاص طریقے سے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جب بات کسی کو منتخب کرنے کی آتی ہے تو یہ پروگرامنگ کیسے کام کرتی ہے؟ یعنی لاکھوں سال کی ارتقائی تاریخ ہمارے ٹائپ کا فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو عورت کا دماغ لاشعوری طور پر ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں ہے جو اس کی اور اس کے آنے والے بچوں کی حفاظت اور پرورش کر سکے۔ یہ تو بقا کی سب سے گہری پروگرامنگ ہوئی۔ جی، قدیم دور میں تو اس کا مطلب ہوتا ہوگا کہ ایک اچھا شکاری ہو یا قبیلے کا محافظ ہو۔ آج کی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی دنیا میں وسائل کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تعلیم، سماجی رتبہ، عزائم، ذہانت اور مستقبل کے لیے ایک منصوبہ۔ بالکل، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو استحکام اور تحفظ کا اشارہ دیتی ہیں۔ کیا اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے؟ جی بالکل۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈیوڈ بس نے 37 مختلف ثقافتوں پر ایک تاریخی تحقیق کی۔ 37 ثقافتوں پر؟ جی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی ہر ثقافت میں، امیر ہو یا غریب، خواتین مردوں کے مقابلے میں اپنے ساتھی کے وسائل اور سماجی رتبے کو 2 گنا زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ 2 گنا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ صرف نفسیاتی نہیں ہے۔ مشہور پسینے والی ٹی شرٹ کے تجربے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین لاشعوری طور پر ان مردوں کی خوشبو کی طرف راغب ہوتی ہیں جن کا مدافعتی نظام یعنی MHC جینز ان سے سب سے زیادہ مختلف ہو۔ اچھا، تاکہ بچے کو دونوں کے مدافعتی نظاموں کا بہترین حصہ ملے۔ یعنی فطرت یا بائیولوجی خود اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ آنے والی نسل صحت مند ہو۔ یہ تو بقا کا ایک زبردست اندرونی نظام ہے۔ بالکل۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ مرد کا دماغ کیا تلاش کرتا ہے؟
کیا یہ واقعی اتنا ہی بصری ہے جتنا کہ دقیانوسی تصورات بتاتے ہیں؟ مختصر جواب ہے ہاں۔ اچھا، مردوں کے لیے کشش کا عمل بنیادی طور پر بصری یعنی ویژول ہے۔ ان کا دماغ سیکنڈوں کے اندر کسی عورت کی تولیدی صحت اور زرخیزی کا اندازہ لگانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک طاقتور لاشعوری اشارہ کمر اور کولے کا 0.7 کا تناسب ہے، جسے آور گلاس فگر بھی کہتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ تناسب چاہے عورت کا مجموعی وزن کچھ بھی ہو، زرخیزی اور اچھی صحت کی سب سے مضبوط علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حیاتیاتی کوڈ ہے جسے مرد کا دماغ فوراً پہچان لیتا ہے، چاہے اسے شعوری طور پر اس کا علم نہ بھی ہو۔ بالکل، اسی بصری پروگرامنگ کی وجہ سے کتاب میں لکھا ہے کہ مردوں کے پاس پارٹنر کے انتخاب کے لیے 2 الگ الگ فہرستیں ہوتی ہیں۔ جی، طویل مدتی ساتھی یعنی بیوی کے لیے ان کی فہرست بہت حد تک عورت کی فہرست جیسی ہوتی ہے۔ وہ بھی شخصیت، ذہانت، مہربانی، وفاداری، یہ سب کچھ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن مختصر مدتی تعلق کے لیے ان کی دوسری فہرست مکمل طور پر بصری اشاروں پر مبنی ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر جدید میڈیا اس قدیم وائرنگ کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے نا، جب آپ کو ہر طرف غیر حقیقی طور پر پرکشش تصاویر نظر آتی ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب مردوں کو مسلسل انتہائی پرکشش ماڈلز یا اداکاروں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں جی، تو وہ اپنی حقیقی زندگی کی پارٹنر سے کم مطمئن ہونے لگتے ہیں۔ یہ دماغ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، جو حقیقی تعلقات میں عدم اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو کشش کے مختلف پروگرامز ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تعلقات میں مسائل آتے ہیں تو ہم دھوکہ دہی اور بے وفائی کو بھی بہت مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوں گے۔ ہاں، اور یہ ہمیں ایک مشکل موضوع کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں بھی سب سے پہلا فرق تعریف کا ہے۔ تعریف کا؟ جی، مردوں کے لیے بے وفائی کا مطلب زیادہ تر ایک جسمانی تعلق ہے، لیکن خواتین کے لیے جذباتی بے وفائی یعنی ایموشنل افیئر اکثر جسمانی تعلق سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ایموشنل افیئر کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جذباتی قربت، وہ رازداری اور بھروسہ جو کسی کو اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ جب آپ اپنی گہری باتیں، اپنے خواب اور اپنے ڈر کسی اور کو بتانے لگیں، خاص طور پر اپنے ساتھی سے چھپا کر، تو یہ جذباتی بے وفائی ہے۔ اور اس کی وجوہات بھی یقیناً مختلف ہوں گی؟ بہت مختلف۔ تحقیق کے مطابق مردوں کی بے وفائی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں جنسی عدم اطمینان، بوریت یا جنسی ویرائٹی کی خواہش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ خواتین کی سب سے عام وجوہات ہیں تنہائی، نظر انداز کیا جانا، بات چیت کا فقدان اور اپنی قدر و قیمت میں کمی کا احساس۔ یعنی خواتین کے لیے یہ اکثر ایک جذباتی خلا کو پور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، نہ کہ صرف ایک جسمانی عمل۔ بالکل۔ کتاب میں اس حوالے سے کچھ عام غلط فہمیوں کو بھی دور کیا گیا ہے۔ سب سے چونکا دینے والی کون سی ہے؟ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بے وفائی طویل مدتی بوریت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ شادی کے پہلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ عام ہے۔ کیا پہلے 2 سالوں میں؟ یہ تو عام خیال کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کئی سالوں کی بوریت آ جاتی ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بوریت کا نہیں بلکہ غیر حقیقی توقعات کا ہے، وہ جو ہنی مون پیریڈ کے بعد حقیقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب شادی کے ابتدائی سالوں کی بلند توقعات حقیقت سے ٹکراتی ہیں تو پیدا ہونے والی مایوسی بہت شدید ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بے وفائی صرف ناخوش رشتوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو خوش لوگ بھی بے وفائی کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے رشتے میں مجموعی طور پر خوش ہوتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر کسی اور سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں، شاید کام کی جگہ پر یا دوستی میں۔ یہ اتنا سیاہ اور سفید نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں، محبت کی کیمیکل سے لے کر ہمارے دماغ کے مختلف وائرنگ تک، اور کشش کے ارتقائی اصولوں سے لے کر بے وفائی کی نفسیات تک، یہ واضح ہے کہ ہم واقعی 2 مختلف قدیم آپریٹنگ سسٹمز پر چل رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ان حیاتیاتی حقائق کو برے رویے کے لیے ایک بہانہ بنایا جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ علم ایک طاقت ہے۔ یہ ہمیں وہ یوزر مینول فراہم کرتا ہے جس سے ہم اپنی جبلتوں کو سمجھ سکتے ہیں
और जब हम अपनी प्रोग्रामिंग को समझते हैं तो हम उसके रहमो करम पर रहने के बजाय बाशऊर फैसले कर सकते हैं। ये हमें एक दूसरे के रवैये को ज़ाती हमले के तौर पर लेने के बजाय उसके पीछे की गहरी वजूहात को समझने में मदद देता है। ये हमदर्दी और बेहतर राब्ते का दरवाज़ा खोलता है। आज की गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं सामीन के लिए एक आखिरी सोच छोड़ना चाहूँगा। किताब में एक परवाने की मिसाल दी गई है जी। जो रोशनी की तरफ खिंचने की अपनी जिबिल्लत की वजह से जलकर मर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी प्रोग्रामिंग पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हम इंसान हम अपनी जिबिल्लतों पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की गुफ्तगू की रोशनी में सोचने की बात यह है कि अगर हमारा समाजी माहौल, हमारी तालीम और हमारे शऊरी फैसले हमारी गहरी हयातियाती प्रोग्रामिंग पर असर अंदाज हो सकते हैं, तो क्या मुस्तकबिल में मोहब्बत और कशिश के ये कदीम उसूल बदल जाएंगे या ये हमेशा हमारी इंसानियत का एक